کے جائے. لانگ لیو کراچی, لانگ لیو حسین, لانگ لیو کراچی, لانگ لیو مٹائی. جیے متحدہ, جیے بھٹو, جیے عمران خان. یہ ملک کی بدنصیبی ہے, پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل سے آتا ہے اور میئر بھی جیل سے منتخب ہوتا ہے. اس طرح سے بکر بند گاڑی میں لے کے آیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی ہارڈ کور کرمنل. دس از ریڈیکولس. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس پہ نوٹس لیں. السلام علیکم. کراچی کی سیاست میں آج وسیم اختر صاحب نے میئرشپ کا جو تھا حلف اٹھا لیا, اور دوسری طرف وزارت داخلہ نے کہا کہ برطانوی حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں, باقاعدہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور بھیج دیا ہم نے کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی جائے. اشتعال انگیزی کی, پاکستان میں دنگا فساد کی, تو یہ دونوں بڑی اہم ایشوز ہیں. اور ساتھ کچھ اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ امجد صابری, ان کی جو شہادت ہوئی, اس میں ملوث جو لوگ ہیں, جو مجرم ہیں, ان کی گرفتاری ہوئی, اور جو اہم انہوں نے کہا مرکزی ملزم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی ایم کیو ایم سے بنتا ہے. نام بھی چھپے ہیں, میں گریز کر رہا ہوں نام لینے سے, کیونکہ ہم نے پہلے کچھ پولیس والوں سے انٹرویوز کیے تھے تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ کچھ لوگ پولیس کے پاس ہیں اور کچھ لوگ رینجرز کے پاس ہیں. تو حتمی طور پر ابھی انہوں نے کہا کچھ نہیں, لیکن خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے بتایا جاتا ہے. یہ تینوں چاروں چیزیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے. کراچی کی سیاست کون سا رخ اختیار کرے گی, کیا حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر برطانیہ میں کوئی کارروائی ہوگی, ایم کیو ایم اپنی پالیٹکس جو ہے اس کو کیسے تبدیل کرے گی, کیا پارٹی کے اندر انتخابات ہوں گے, کیا نیا ایک ہیرارکی آئے گی, نیا سٹرکچر آئے گا جماعت کے اندر. ان تمام سوالوں کے جوابات اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ندیم افضل چند صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ کراچی سے, اور ثروت صابری صاحب, امجد صابری کے بھائی, یہ ہمارے ساتھ لندن سے پروگرام میں شامل ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ صاحب, آپ فارن منسٹری چلاتے رہے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. کیا برطانوی حکومت ہماری وزارت داخلہ کے ریفرنس کے اوپر کارروائی کرے گی؟ دیکھیے, اصولاً ان کا اپنا قانون جو ہے, جو انہوں نے خود مرتب کیا ہوا ہے, اس میں گنجائش موجود ہے اور بڑا واضح قانون ہے کہ اگر اس قسم کی انسائٹمنٹ کوئی کرے اور ہیٹ کو پرووک کرے, جس سے وائلنس کو جنم دیتا ہو, تو کارروائی کی جا سکتی ہے. اب اس کے لیے شواہد چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو جو الطاف حسین صاحب نے کی ہے, اس گفتگو کے بعد تو کوئی گنجائش رہ نہیں گئی. بڑا واضح انہوں نے ایک موقف اختیار کیا, اور اب تو آپ نے دیکھا کہ ڈی جی رینجرز کا میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ یہ منصوبہ بندی پہلے سے ہو چکی تھی, لوگوں کو خاص جگہوں پہ رکھا گیا تھا, اور تقریر کے فوراً بعد انہوں نے جو کیا آپ کے سما پہ اے آر وائی جو پہ انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں وہ کہتے ہیں پلانڈ اٹیک تھا. تو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس زبانی بھی کی, حملہ بھی ہو گیا, اور پلانڈ اٹیک کے صورت میں تو یہ منظم منصوبہ بندی کے تحت حملہ ہوا جس میں ایک شخص کی ہلاکت ہوتی ہے, جان بحق ہوتا ہے, کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور املاک کا نقصان ہوتا ہے, گاڑیاں جلیں, سب کچھ ہوا. تو یہ برطانوی قوانین کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی کی گنجائش اب کافی زیادہ واضح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو دیکھیے, ہم تو پی ٹی آئی تو بہت عرصے سے, اور عمران خان بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس کو لگام دی جائے. اور مجھے یاد ہے ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں برٹش ہائی کمشنر تشریف لائے ہوئے تھے, کر رہے تھے, میں اس میٹنگ میں موجود تھا, اور عمران خان نے کہا ان سے کہ دیکھیے آپ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے. وہ وہاں بیٹھ کے, تو کیا برطانوی ہائی کمیشن نے کیا کہا؟ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا قانون ہے, ہمیں ایگزامن کرنا پڑتا ہے, ایویڈنس ہوتی ہے. ان نے وہ جو پروسیس اور پروسیجرز کی باتیں کی, انکار نہیں کیا ان نے, پر ان نے اپنے پروسیجرز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کیس آپ کے سامنے ہے یہ بڑا فول پروف کیس ہے, سکے بند کیس ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے. آج برطانیہ کی حکومت کے پاس کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے کی گنجائش میری رائے میں نہیں ہے, اور انہیں ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے. چند صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب سے جواب لیں گے. چند صاحب, آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر, جہاں کراچی کے اندر یہ تمام واقعات پیش آئے, آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, کارروائی میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, صوبائی لیول پہ جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ تو ہو رہی ہے, لیکن جو مرکزی حکومت نے کارروائی کرنی ہے میرے خیال میں وہ نہیں ہو رہی ہے, نہ ہوگی. نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی. ایک میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر ہاؤس میں, چودھری نثار تشریف لے کر گئے تھے, اور چودھری نثار کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کمپلیننٹ بنے
اور آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرتے ہیں. تو چیف منسٹر سندھ نے, جہاں میری اطلاعات ہیں, انہوں نے موقف لیا کہ پی پی سی 123 اور 124 اس کے تحت ہم سیڈیشن کی کارروائی کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 تو آپ کے وفاق کے زمرے میں آتا ہے, آپ ہی کارروائی کریے اور برطانوی حکومت سے بھی ٹیک اپ کریے. اور رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ کے ایک اہم رہنما ہیں. کل ان کی جو سٹیٹمنٹ چل رہی تھی اس کے بعد مجھے تو کوئی شک نہیں کہ وفاقی حکومت کو کارروائی کرے گی. آپ کو لگتا ہے نہیں کرے؟ میرے خیال میں یہ صرف آئی واش ہوگا. آئی واش, صرف یہ جو دباؤ ایک پیدا ہوا ہے کراچی میں, رد عمل کراچی کے لوگوں کا بڑا رد عمل ہے. اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے پیناما سے دھیان ہٹانے کی. میری رائے میں تو پرپس فلی ایسا کیا جائے, پرپس فل کیا جا رہا ہے. صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں. صدیقی صاحب, آپ کی جماعت کا کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر؟ اب آپ ایم کیو ایم پاکستان ہے, آپ نے کہا راہیں جدا ہوگی, آپ چاہتے ہیں حکومت پاکستان اس کو برطانیہ کے ساتھ ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہو؟ پہلا سوال ہے کہ اب تک جتنے بھی ایشوز ہیں میں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل بھی ہے اور منی لانڈرنگ کے معاملات بھی تھے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز جو بھی آپ سمجھتے ہیں اور جو جینوئنلی بنتے ہیں ان کو ضرور وہاں پر برطانیہ کی حکومت سے بات کرنا چاہیے. دیکھیے, برطانیہ وہ ملک ہے جہاں کے قوانین آپ نے اسی کی ڈیموکریسی کو اور اسی کے قوانین کو یہاں اپنایا ہے, اسی سے آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ساری اپنی راہیں بھی. تو اور پھر پوری دنیا بھر میں اس کے انصاف پر میرا خیال ہے اس کے قوانین پر کسی کو شک زیادہ نہیں ہے, اور وہاں پہ ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کو تو شاید ہم زیادہ آسانی سے قبول کر لیں بنسبت اپنے ملک میں ہونے والے, کیونکہ ہم سب اپنے اپنے ادوار میں, ہماری اپنی جماعتیں, اپنی قیادتیں, ہماری عدلیہ سے ہونے والے فیصلوں سپورٹ کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف کارروائی ہو, آپ اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی ہو؟ نہیں, میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, ہم آج نہیں کر رہے, ایم کیو ایم آج نہیں کہہ رہی, شروع سے کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کیسز لنڈن میں چلیں گے, اور اس وقت جب ہم ہر چیز میں پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں, وہ جو آج سے 22 اگست سے پہلے والی جو ایم کیو ایم ہے اس میں بھی پوری ایم کیو ایم مجھ سمیت تمام ایم کیو ایم یہ کہتی رہی ہے کہ وہاں سے جو فیصلے ہوں گے میرے خیال ہے اس میں ہم سمیت پوری قوم کو اس پر اعتبار کرنا زیادہ آسان ہوگا. تو ہمیں تو کبھی بھی اعتراض نہیں رہا, ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ 22 اگست کی مذمت کرتے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب, مجھے اس دن سے آپ سے موقع نہیں ملا, آپ 22 اگست کی تو مذمت کرتے ہیں نا؟ اگر 22 اگست کی شام سے جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ کی جائے کیا؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ براہ راست مجھے آپ سے سٹیٹمنٹ نہیں ملا, کیونکہ براہ راست آپ کو مطالبہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہاں کارروائی ہونی چاہیے, لیکن آپ نے کہا کہ وہاں کارروائی ہو تو ٹھیک ہے, یہاں ہو تو غلط ہے. یہ مجھے ڈسٹنکشن سمجھ نہیں آئی. نہیں, یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کس نے کہا یہاں تو کارروائی ہو رہی ہے؟ وہاں کارروائی ہوگی تو زیادہ اعتبار آئے گا, پاکستان میں کارروائی ہوئی تو اعتبار نہیں آئے گا. میں نے تو اس کا مقصد ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں نہ کی جائے, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی ہو رہی ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں وہاں آپ کا سوال ہی وہاں کے حوالے سے تھا نا کہ وہاں کیا جائے تو کیسا ہے, تو میں نے تو کہا کریں, اور ہم پہلے بھی کہتے رہیں گے کریں. یہاں اور وہاں کو چھوڑ کے اگر میں براہ راست آپ سے پوچھ لوں, کیا الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ جناب, ہم نے ان سمیت اپنے پر موجود کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی سے کبھی روکا ہی نہیں ہے. ہمارا تو عمر بھر کا یہ شکایت ہے کہ بغیر کارروائی کے جیلوں میں پڑے رہے 15 سال لوگ, اور بعد میں بغیر جرم کے بغیر عدالتوں میں سزا چلائے ہوئے چھوڑ بھی دیے گئے. 10 سال ایسے لوگ رہے ہیں جو جیلوں میں رہے, ان پہ ایک دن ایم کیو ایم نے 1994 میں سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا 1994 میں خود کہ ایم کیو ایم پر کیس چلایا جائے. 1992 میں جو آپریشن ہوا ہے اس پہ لگنے والے الزامات اور کھلی عدالت میں چلائیں اور کیس ثابت ہو جائے تو آپ سزائیں دیں. سپریم کورٹ کے سرد خانے میں آج تک پڑا ہوا ہے, کیونکہ جن ثبوتوں کے ساتھ ہم آئے تھے میرا خیال ہے عدالتیں اس کو چلانے کی شاید اختیارات یا ہمت نہ رکھتی ہوں اس وقت کی. لیکن صدیقی صاحب, دو واقعات ایسے ہیں جس کے اوپر آپ کی مقامی قیادت جو ہے, مجھے اس کے اندر وہ رد عمل نظر نہیں آیا, وہ تیزی نظر نہیں آئی. ایک رشید گوڈل کا واقعہ ہے اور دوسرا امجد صابری کی شہادت ہے. اس دونوں کے اوپر وہ رد عمل نظر نہیں آیا مجھے جو آپ کی جماعت سے عام طور پر نظر آتا ہے. نہ گوڈل صاحب کے اوپر آپ نے وہ رد عمل دکھایا, نہ امجد صابری کے واقعے کے بعد آپ نے وہ رد عمل دکھایا, اور خبریں یہ ہیں کہ جو شخص پکڑا گیا اس کا تعلق آپ کے ایک سیکٹر کے ساتھ ہے. دیکھیں ندیم بھائی, آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, میرا خیال ہے 10-15 دفعہ پکڑے جائیں گے امجد صابری کے قاتل نا, جس طرح حکیم سعید کے پکڑے گئے تھے.
کہ پہلے ایک قسط دی گئی وہ بھی پکڑ لیے گئے, پھر اس کے بعد 4-6 لوگ ملے وہ بھی پکڑ لیے گئے, پھر 10-12 ملے پھر وہ بھی پکڑ لیے گئے, سزائے موت بھی ہو گئی, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے, کیا ہوا؟ پھر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن پہ اعتبار لوگوں کا زیادہ ہو جائے گا, یہاں پہ کم ہو جائے گا. دیکھیں اس کو ملائیے مت. 22 اگر کچھ کہا گیا ہے, ہمارے بھی اس پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی میں ہم بولتے رہیں, لیکن نعرہ ایک بالکل ایک الگ معاملہ ہے. وہ وطن جس کے لیے ہم نے خود 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی ہے, اس کو زندہ رہنے کے لیے ہم شہید اور موتوں کو گلے لگا رہے ہیں. اس کو زندہ باد کہنے کے لیے یہ نعرہ اس کو پاکستان بننے سے پہلے سے لگا رہے ہیں, پاکستان بننے سے پہلے لگا رہے ہیں. یہ بانی بھی ہم ہیں, اس کے وارث بھی ہم ہیں. اور اگر اس سے الگ ہٹ کے کچھ لگایا تو نہ صرف اچھی بات کہی آپ نے. میں اس دن کراچی میں تھا, کراچی کے سارے شہریوں کا رد عمل ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم سمیت پوری قوم سامنے کھڑی تھی. اس کا مقصد یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس عوام کا جو اعتماد ہے اس پہ اس دن بھی ایم کیو ایم پوری اتری ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, میں اس پہ سرورت صابری صاحب سے بھی اگر آپ سب کی اجازت ہو تو سرورت صابری صاحب سے بھی اس پہ تھوڑی سی رائے لیں. وہ بھی نہیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, دوبارہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑی میں والد صاحب, جی شاہ صاحب, صدیقی صاحب جو فرما رہے ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب پاکستان زندہ باد کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں ان سے کہوں گا کہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے, تحریک انصاف نے آج فیصلہ کیا کہ دفاع پاکستان کے دن 6 ستمبر کو ہم کراچی میں نشتر پارک میں پاکستان زندہ باد جلسہ منعقد کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد اور ہم ریلی کراچی کے شہریوں سے کہہ رہے ہیں, چاہے آپ کا کسی طبقے سے تعلق ہو, کسی لاسانی طبقے سے تعلق, آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کو انوائٹ کریے نا آن ایئر. میں کہتا ہوں کہ ہر وہ کراچی کا شہری جو پاکستان کا پرچم ہاتھ میں تھامنا چاہتا ہے اور پاکستان زندہ باد کہنا چاہتا ہے, اور وہ سوچ جس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, اس سوچ کو کراچی میں دفن کرنا چاہتا ہے, میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے نشتر پارک میں پاکستان کے پرچم کے ساتھ, پاکستان کے نظریے کے ساتھ. براہ راست بلائیے صدیقی صاحب کو, پھر میں ان سے جواب لیتا ہوں. آپ انوائٹ کریے خالد مقبول صدیقی صاحب کو, پھر میں جاتا ہوں. میں ہر کراچی کے شہری کو کہہ رہا ہوں, انکلوڈنگ خالد مقبول صدیقی, میں ہر کراچی کے شہری کو کہہ رہا ہوں جس کا پاکستان سے تعلق ہے, چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. صدیقی صاحب میرا خیال ہے میں شہری ہوں, میں اس ملک کا شہری ہوں, اور میں ان کی دعوت کو قبول بھی کر رہا ہوں. یہ بات ہوئی, آپ نے صدیقی صاحب فوری طور پہ جواب ایسا دیا ہے کہ دل خوش کر دیا. شاہ صاحب کے پاس اس پہ میرے خیال میں گنجائش نہیں بچی. نہیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کے میں ندیم معاملہ یہ ہے, چاہے اس کا کسی فرقے سے, کسی چند صاحب سے بھی جواب, چند صاحب آپ کی جماعت ساتھی بنے گی. دیکھیں, پاکستان زندہ باد, پاک سرزمین, یہ مجھے تو ابھی سچی بات ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں, پتہ نہیں, ہم تو ہر دم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. کوئی اس وقت اس ملک میں جو بھوک ہے نا, وہ زندہ باد نعروں سے ختم نہیں ہوگی. جو لا قانونیت ہے, جو عدالتوں میں لوگ رڑ رہے ہیں, اس ملک کا بڑا پرابلم جو ہے نا, میں دیکھیں ویسے تو میں بھی اس وقت سب سے پاپولر بات ہے کہ جی پاکستان کو کون, یار ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارے لوگ جانے دے رہے ہیں, ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کے پولیٹیکل ایم کیو ایم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا, تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ, میری بات سنیں, میں بتاتا ہوں. صاحب دیکھیے, بات یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک سیاسی جماعت کا جو بانی ہے, جو قائد اپنے آپ کو کہلاتا ہے, اس نے سر عام نعرہ نہ دہرائیے گا, صرف کہیں پاکستان کے خلاف بات کریں, اچھا نہیں لگتا. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ اس نے ایک ایسی بات کی جس سے سب کی دل آزاری ہوئی. میرا مخدوم صاحب ایک اگلا سوال آپ سے ہے, کیا مشرف دور میں اس نے یہ بات نہیں کی تھی؟ کیا پہلے آج تک الطاف حسین نے ایسی باتیں نہیں کی؟ کیا اور ایسے لیڈر میں ایسی بات دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ جب تقریر پہ پابندی لگی اس وقت بھی ایسے ہی سخت ایسے ہی کہا تھا, اداروں پہ لوگوں نے حملے نہیں کیے, اب اداروں پہ لوگ حملے نہیں کر رہے, تو اس کی کیا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, حوصلہ شکنی ہونی چاہیے نا, تو اس کا حوصلہ, ہاں ایک تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح. قانون کیسے قانون حرکت بتائیے لانا ہوتا ہے, کیا کرے, ایگزیکٹو نے لانا ہوتا ہے, اس ملک کے حکمرانوں نے لانا ہوتا ہے, وزیر اعظم قانون کی عدلیہ نے حرکت میں آنا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم تو آپ کہتے ہیں کریں گے نہیں. دیکھیں, اب اس کے اوپر جو ان کی لیڈران بیان دے رہے ہیں, پرویز رشید صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا.
सच्ची बात में। क्यों आपके दिल में ये शुबा पैदा हुआ? उन्होंने पाबंदी के हवाले से बात की है कि पाबंदी ना लगाई जाए जमात के ऊपर, तो वो मुनासिब बात है। पाकिस्तान में लगनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आप को डिसोन कर ली है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन कुछ साइड पे हो गए हैं। पाबंदी तो मैं भी कहता हूँ पाबंदी कोई, तो लेकिन आपके दिल में ये क्यों ये पैदा हुए, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो शुबा आपके दिल में आया, सारी बातें लाइव टीवी पे ना पूछें। नहीं, टीवी पे बताए ना जी, पता चलना चाहिए लोगों। नहीं, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, सारी ना ही पूछें तो बेहतर। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के उन लोगों में शामिल हैं जिनका कहा जाता है कि वो मस्कीन आदमी हूँ, अनकरीब उसके यहाँ मोहदे में फायद हो सकते हैं। मेरी बड़ी चमड़ी बड़ी नाजुक है मेरी। अच्छा, सरवत साबरी साहब के पास चलते हैं। सरवत साबरी साहब, आपको प्रोग्राम में मैं वेलकम भी करूंगा। खबरें बहुत छपी हैं, अभी तक सरकारी तौर पर इसके ऊपर कुछ कहना मेरे ख्याल में कबल वक्त है। हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल नहीं पाई। कोशिश की हमने कि सरकारी तौर पर पुलिस या रेंजर्स हमें इसकी तस्दीक या तरदीद कुछ कहें, लेकिन खबरें ये हैं कि जो मरकजी मुलज़म थे वो गिरफ्तार हैं। क्या फैमिली को इस हवाले से कोई इत्माद में लिया गया? सबसे पहले तमाम नाज़रीन को, तमाम मेहमान सलाम पेश करता हूँ। और नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केस जो है अब इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं, वरना लोगों की इतनी ज़्यादा तवज्जो कम। लेकिन जैसे खबरें आप लोग सुन रहे हैं, वैसे आप लोगों के जरिए हम लोग सुन रहे हैं। वफाक से या सूबाई हुकूमत से तो हमारा कोई डायरेक्ट रास्ता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू से कही, कई प्रोग्राम में शायद मैंने कही थी कि मरकजी मुलजिम चाहे कोई भी हो, मुजरिम चाहे कोई, मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसने करवाया है। अभी मैं किसी अखबार में खबर पढ़ रहा था, आप ही के तवज्जुह से मुझे भेजा था, उसमें जो मैं पढ़ रहा था उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे। तो मेरा तो बिल्कुल जो कहना है वो यही है कि मुझे जो करवाने वाला है वो बंदा जरूर चाहिए। करने वाले को तो शायद मैं हो सकता है माफ भी कर दूंगा, लेकिन जो करवाने वाला बंदा है उसको सजा होनी चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे यहाँ बरतानिया में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, शायद मैं अपने वकील से भी थोड़ा मशवरे में हूँ, एक तो आप वहां से कानूनी ये राय ले रहे हैं कि आप बरतानवी अदालत में ये केस फाइल करना मुनासिब होगा, इसके ऊपर आप राय ले रहे हैं? जी एग्जैक्टली। क्या आपको किसी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ने, जब आप पाकिस्तान में थे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, जब आप कहते हैं कि इसके पीछे मास्टरमाइंड था, मुझे वो चाहिए, मास्टरमाइंड चाहिए, वो बताया गया आपको कि वो कौन मास्टरमाइंड हो सकता है? भाई उन्होंने वही मेरा जो मैंने पहले कहा था, मल्टी डायमेंशनल। नाम लिए बगैर बता दीजिए, नाम लिए बगैर बता दीजिए कि आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। जी, काफी सारी हद तक की गई है, काफी बताया गया है। जो बस क्या कह सकता हूँ। और अभी जैसा आपने बताया कि वो उनका ताल्लुक सियासी जमात से, जो मरकजी मुलजिम है, मुजरिम जो भी, काफी हद तक वो शवाहिद भी दिए हैं, बयानात दिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ चाहे कोई भी हो, मेरा अपना सगा भाई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, मैं तो नहीं छोड़, मुझे चाहे किसी भी अदालत तक जाना पड़े। अच्छा, इसमें ये सरवत साहब, मुझे याद पड़ता है कि आपने बताया था कि आर्मी चीफ ने भी आपको कॉल की, जनरल रहील ने आपको कॉल करके, तो उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि वो इस केस के लिए आपकी फैमिली की क्या मदद करेंगे? मुझे कॉलें बहुत सारे लोगों की आई, सबसे बड़े बड़े लोगों की भी आई, और जनरल साहब की भी शायद कॉल आई थी। मैंने कहा होगा उस वक्त तो मैं, मेरा ख्याल है कि लोगों को रिसीव कर रहा था पाकिस्तान में, और कॉलें रिसीव कर रहा था बस। और आप यकीन जानिए किसी एक का भी नंबर नहीं है मेरे पास, यानी इस हालत में था। अच्छा, मेरे यहाँ हमारे पास स्टूडियो में बड़ी मोहतरम शख्सियात है, मैं ब्रेक ले लूँ? एक ब्रेक ले लें जी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, शॉर्ट ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अगर चंद साहब आपसे स्टार्ट कर लें, मेरे ख्याल बारी बारी हमें सबको, आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ इसके ऊपर बात साबरी साहब, मैं समझता हूँ ऐसे लोग कभी कभी सदियों बाद आते हैं, और उनका बड़ा फेयर ट्रायल होना चाहिए उनके कातलों का, और मिलने चाहिए, उसके ऊपर कंप्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। सीटीडी ने कुछ लोग पकड़े हुए हैं, कुछ रेंजर्स मैं कहता हूँ उसके ऊपर कंप्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए आप लोगों को, और उनका मिलने भी जेन्युइन लोग चाहिए। करवाया जिसने है और किसने किया है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, पूरी कौम का ये मुतालबा है। आप क्या कहेंगे शाह? बेशक इसमें कोई राय नहीं है
کہ नाहक कत्ल है। उनकी किसी से अदावत नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, ना वो सियासी आदमी था, वो तो ऐसी शख्सियत थी जो सब उसको पसंद करते थे, सब उनको सुनते थे। वो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा सफ़ीर था, एक बहुत अच्छा चेहरा था। बिला वजह एक छोटे छोटे बच्चों के बाप को इस दर्दनाक तरीके से कत्ल किया, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये लोग भी सब इसी तरह पकड़े जाएंगे और इनके भी इसी तरह मरेंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने मारा, जो भी लोग, ये तो जिन्होंने भी मारा, मेरी बद्दुआ जो है लोगों के लिए आपका वो तो लगेगी। आपका बिल्कुल आपका दुखा हुआ है, आप दिल दुखा हुआ है आपका, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल। आप साहब मुझसे 10 साल छोटा था बच्चा था मेरा, मेरे लिए बेटों की तरह था, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक कह रहे हैं आप, और बिल्कुल आपको हक मिलना चाहिए। जिन्होंने मारा है और जिन्होंने मरवाया है उनको बेनकाब होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? आपके तवज्जुह से मैं ये बल्कि वो करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से, आप लोगों के नदीम भाई के प्रोग्राम से, कि पाकिस्तान इसके अंदर किसी हद तक भी जाए, हम उनके साथ, हम हर तरह से उनके साथ हैं। जो भी मामला ये सिद्दीकी साहब से भी इस पे राय ले लें। सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? अमजद साहब, नदीम भाई, एक तो मैं उमूमन कोशिश करता हूँ कैमरे के सामने बैठकर आप लोगों के प्रोग्रामों में ना हूँ, क्योंकि जो एडवांटेज होता है जो वहाँ बैठे होते हैं। पहली बात है, अमजद भाई से तो मेरे तो बहुत ही पुराने ताल्लुकात थे, और जिस तरह के ताल्लुकात थे, ना सिर्फ कि हुकूमत जो है इस पर सियासत करने के बजाय या सियासत की इजाज़त देने के बजाय, इंतकामी कार्रवाई की इजाज़त देने के बजाय, वो इंसाफ दे अमजद साबरी भाई की फैमिली को, उनकी माँ को, बूढ़ी माँ को। और हम सब की दुआ है कि जो भी शरीक रहे, जिनके इल्म में भी रहा है उन्होंने आगाह ना किया हो, जो डायरेक्टली इनडायरेक्ट वो खुदा की उस तरह के अजाब का शिकार हो कि पूरी को खुदा के इंसाफ को होता हुआ लोग भी देख लें। और हमारी बद्दुआएं उनके लिए हैं जिन्होंने उनको इसका शिकार बनाया है, और उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए जो इस अजीम नुकसान पर अपनी सियासत को चमकाने, अपने इंतकामात, अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोई सियासत इस पे होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे सरवर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स मैं आपको खुदाफिज कहूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप हुकूमत पाकिस्तान से, दोहरा लीजिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भी हैं हम उसके साथ हैं गवर्नमेंट के, और ये हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ है। किसी भी तरह का ताउन चाहिए, हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमें उसके दुश्मन चाहिए। वो खाली हमारे फैमिली का नुकसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, और पाकिस्तान का भी नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का नुकसान है। जिस तरह लोगों ने कहा है कि इस्लाम की सही शक्ल अगर देखनी है तो ये देखें, यही है। तो मैं पूरी कौम से बल्कि वो करूँगा मुतालबा कि सारी कौम उसके ऊपर इकट्ठी हो जाए और उसके कातिलों को इबरतनाक बना दे, ताकि आइंदा ऐसा कोई ना हो, ऐसा कोई बहुत शुक्रिया सरवर साबरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल रहे। प्रोग्राम इशू पे फॉलो अप करते रहेंगे, कोई भी डेवलपमेंट होगी तो आगाह भी करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं। शाह साहब आपसे अगर मैं पूछ लूँ, आप 6 को कराची जा रहे हैं, 3 को आप लाहौर में भी जा रहे हैं, कराची की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई है। आपने दावत दी सिद्दीकी साहब को, उन्होंने कहा हम तो झंडा लेकर आएंगे, ठीक है, तो 3 को भी उनको दावत दे रहे हैं, 3 को भी बुला लीजिए। देखिए 3 को हमने, आज आप पीपल्स पार्टी के पास गए थे ना, खुर्शीद शाह साहब से और एतजाज साहब से आपने बात की। देखिए हमने तो उनको दावत किया, हमने तो जो हमारी पार्लिमानी कमेटी है उनके लिए गुंजाइश पैदा की, और उनको वो एक 6वां रुकन बनाया। एक हमारे शेरपाव साहब ने कंसीड किया, और हमने अपोजिशन के बेंचेस पे उनको गुंजाइश दी। जो आखिरी हमारी नशिस्त हुई थी, एतजाज साहब भी मौजूद थे, खुर्शीद शाह मौजूद, हम सब मौजूद थे। एमक्यूएम के साथ ही आए उनके बैरिस्टर सैफ साहब थे, और एक सेनेटर साहब थे, अतीक साहब गालिबन, वो तशरीफ़ रखते थे, और उन्होंने पूरे हमारे मौक़िफ़ की, जो जॉइंट अपोजिशन का मौक़िफ़ था, उसकी तायद की, पूरी तायद की। और जो 19 जुलाई को हमारी मीटिंग थी उसमें भी शरीक हुए, अपना खालिद सिद्दीकी साहब भी इसमें शरीक हुए, और इनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। लेकिन हैरान कुन बात ये हुई कि जब मीटिंग का अख्तिताम होता है तो उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि एमक्यूएम जो है उन्होंने उस TOR कमेटी से अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसकी हमें वजह समझ नहीं आई कि मौक़िफ़ तो वही है। साहब आप बताएंगे क्या वजह थी? अगर उनका मौक़िफ़ वही है, अगर उनका मौक़िफ़ वही है, और मैं अर्ज़ कर दूं, मैं एक सेकंड, इनका मौक़िफ़ वही है, हर वो जमात
جو ہمارے نقطہ نظر پر پیناما پر متفق ہے، اور اس میں 9 تو جماعتیں ہیں جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے جی، انہیں بالکل بھرپور طریقے سے باہر آنا چاہیے. آپ دعوت انہیں دیتے دعوت دے رہے ہیں، آپ بلائیے، دعوت دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں. ہر وہ جماعت جس کا نہیں، ہر وہ جماعت نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کو دعوت دیجیے. آپ وہ اس کا حصہ ہی ہے نا. نہیں، ہر وہ جماعت نہیں، آپ ایم کیو ایم پاکستان کو بلائیے. یہ تو ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں. دیکھیے لاہور میں تو ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا محدود ہی تھا، ہے نا، ان کا ایک ٹوکن سی بات ہوگی. تو ایسے بلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے شاہ صاحب پھر آپ کے ساتھ. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے موقع، اگر ان کا موقع پیناما پہ ہم سے ملتا ہے تو ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، جتنی اجازت ہوگی اتنے ہی بلا سکتے ہیں نا. بلا رہے ہیں ہم، جا بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں بڑی محدود قسم کی آزادیاں ہیں اس طرح کے دعوت نامے دینے کے لیے بھی، خاص طور پر جہاں ان کے معاملہ آتا ہو تو آپ کسی کو مجبور بھی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے صدیقی صاحب، آج آپ فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں، فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں، چوکے لگا رہے ہیں جیسے پاکستان کی آج پٹائی ہو رہی ہے. چوکے پڑ رہے ہیں ابھی. نہیں دیکھیں ایک اور معاملہ یہ ہے جی، ٹی او آر کے اوپر جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں نکلے. سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے بھی خود نہیں پتا ہے کہ کیوں وہ، میں وہیں تھا، میں نے ان لوگوں کو بھیجا تھا، ان سے آ کے رپورٹ بھی دی تھی. مجھے نہیں پتا یہ اچانک فیصلہ کیوں ہوا. پھر ہم خود حالات کی زد میں آ گئے. کس نے کیا تھا یہ فیصلہ؟ میڈیا. یہ فیصلہ کیا کس نے تھا یہ میں معلوم کرتا ہوں، ابھی میں اگلے پروگرام میں بتاتا ہوں آپ کو معلوم کر کے. میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی زیادہ. لیکن ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں، بہت اہم میڈیا نے جو اپنا 10-15 سال سے پاکستان میں آزاد ہوا ہے، آزادی جو ہے ذمہ داری کی متقاضی بھی ہے. دیکھیے بہت سارے واقعات ہوئے اس میں ایم کیو ایم میں. آپ نے وہ بھی سنا ہے نا، وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری بھی آگ لگائی تھی ایم کیو ایم نے. اس میں ایک صاحب بھی پکڑے گئے، بھورا نام تھا، گرفتار کر لیے گئے. اور وہ تھے جنہوں نے حکم نہیں دیا تھا، جنہوں نے خود آگ لگائی تھی. ذرا معلوم کیجئے ندیم ملک وہ ہیں کہاں؟ وہ جیل میں ہونے چاہیے تھے نا اس واقعے کے بعد، یا ان کو پھر عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا. ذرا معلوم کرے وہ کہاں ہیں. تو کہاں ہوئے سارے الزامات ایسا نہ ہو. ارے آپ معلوم کیجئے انویسٹیگیٹنگ جو جرنلزم ہے اس کا بھی آپ بتائیے. میں ابھی پتہ کرواتا ہوں اپنے رپورٹر سے، آپ بتائیے وہ کہاں ہیں ابھی. اور یہ بھی نظر رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ جو ابھی پکڑے گئے ہیں امجد بھائی کے، اس میں وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو روڈ پار کر کے، پل پار کر کے کہیں چلے جائیں اور وہ پھر ذکر بھی بدل جائے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے ان کی؟ آپ کا خیال ہے کہ ان کی ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے؟ اس میں ویسے بار بار جس کا نام آتا ہے وہ کل بھی چل رہا تھا ٹی وی سکرین کے اوپر، وہ حماس صدیقی کا چلتا ہے، وہ جو آپ کے کراچی تنظیمی کمیٹی کے تھے. حماس صدیقی کہاں پر ہے؟ نہیں، ایک تو پکڑے گئے نا میرے بھائی، بھورا کر کے نام ہے، وہ تو پکڑے گئے تھے نا یار. تو جو پکڑا گیا اس کو تو جیل میں ہی ہونا چاہیے تھا، یہ عدالتوں میں نظر آتا، یہ چلتا. کتنے پروگرام کر لیا آپ نے، بالکل اس کے اوپر تو کیس چلنا چاہیے تھا. پاکستان کی عدلیہ اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کھڑا ہو جاتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور حکیم سعید کے قتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ جو پکڑے گئے تھے وہ قاتل کیوں نہیں نکلے یار؟ ہر چیز کا مذاق ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے. ایسا نہ ہو اپنے بچے بچانے کے لیے شہر کے بچوں کو قربان کرتے چلے جائیں آپ. سب کو پتا ہے امجد صابری کو جو ہے، امجد صابری کی منقبت پر، امجد صابری کی نعتوں پر کون سے لوگ ان کو دھمکی دیتے رہے ہیں. لیکن میں دعویٰ نہیں کروں گا، میں عدالت نہیں ہوں کہ میں بتاؤں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور جو الزام ہم پہ جھوٹا لگ رہا ہے، جھوٹے الزام لگانے والوں کو آپ کے خیال میں کون دھمکی دے رہا تھا اس کا نام لیجئے؟ قلعدم تنظیمیں دے رہے. نام نہیں، کون دھمکی دے رہا تھا؟ چند صاحب اس پہ بات کریں گے. قلعدم تنظیمیں ہیں نا، کئی ایسے ہیں جس پہ کلیم کر لیا قلعدم تنظیموں نے، لیکن سوٹ نہیں کرتا تھا شاید پاکستان کو، کہ پاکی حکومت کو، کہ ان کے کلیم پر جائزہ لینے کے بجائے ابھی جس کو نمٹانا ہے بانیان پاکستان کی اولادوں کی منتخب جماعت کو، پہلے اس سے نمٹ لیا جائے، باقی پھر دیکھا جائے گا. بتائیے ندیم افضل چند صاحب، آپ بھی اس پہ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میں بڑا کھل کے بات ہونی چاہیے. قلعدم تنظیموں کے خلاف اس ملک میں آپریشن نہ کراچی میں اس طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح رینجرز کو کرنا چاہیے. کیوں؟ جس طرح دوسرا پتہ نہیں. اور پنجاب ہے، تو پنجاب کیوں نہیں ہاتھ ڈالتا؟ کراچی میں کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ جواب دینے والے ہی جواب دے سکتے ہیں، ہم تو ڈیمانڈ ہی کر سکتے ہیں. آپ سندھ حکومت ہے، آپ خود بھی تو کاروائی کرتے ہیں. سندھ حکومت تو کر رہی ہے کاروائی، سندھ حکومت آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، لیکن جو سندھ حکومت کرتی ہے پھر زیادہ اس وقت وہاں پہ ایکٹیو رینجرز ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز بہت اچھا آپریشن کر رہی ہے، لیکن اگر ادھر بھی تھوڑا سا دھیان کر لے تو اور اچھا آپریشن. اس پہ تو کوئی کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے. کمپرومائز نیشنل ایکشن پلان پہ پوچھا جانا تھا نا. دیکھیں نا آپ کاروائی دیکھیں نا،
क्वेश्चन खड़े हो गए लेकिन थे। सिद्दीकी साहब इस पे बड़े दुखी दिल से बोले हैं, तो अगर वहाँ कालेदम है और उसको हाथ नहीं डाला जा रहा तो ये नेशनल ज्यादती इलेक्शन है। प्लान पे क्या हुआ है? नेशनल इलेक्शन प्लान पे हो क्या रहा है? ये प्लान है किसके खिलाफ? प्लान के ऊपर एक अब ये जो वाकया हुआ था लास्ट, जो बहुत बड़ा, जो क्वेटा वाला, आज किधर गया क्वेटा वाला वाकया? कहीं मीडिया पे नजर आ रहा है आपको? नेशनल इलेक्शन प्लान पूछना लोग छोड़ नहीं गए। हम डिमांड कर रहे थे आपके प्रोग्राम में, मखदूम साहब, मैं, हर बंदा मीडिया पे डिमांड कर रहा था, क्या नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल होना शुरू हो गया? सिर्फ इतना हुआ कि जो निसार को हटा के जंजुआ साहब के जिम्मे लगाया गया। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बन गई पार्लियामेंट की? क्या नेक्टा आ गया? देखिए, इश्यूज बड़े कौन कौन से हैं, ये फैसला करना पड़ेगा। इस मुल्क का दहशत गर्दी बड़ा इशू है, लेकिन आप इस मुल्क का दोनों कह रहे हैं कि कालादम पे हाथ नहीं डालना। शाह साहब, ये तो बड़े जुल्म की बात है अगर उसके ऊपर हाथ वाला है। देखिए, दहशत गर्दी के तो कई फैसेट्स हैं ना, कई हाथ हैं मुख्तलिफ अंदाज में। ये कलदम तंजीमें या फिर वाराना जो तशद्दुद है और दहशत है, वो भी तो इसी ज़िम्मे में आती है। हम तो दहशत गर्दी का अगर हमने कला कमा करना है तो फिर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो कर क्यों रहे हैं फिर पिक एंड चूज? आप प्रायोरिटाइज तो कर सकते हैं कि ये इलाका पहले, ये ग्रुप पहले, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उस पर हाथ न डालें। हुकूमत को हमने तो मुकम्मल सपोर्ट दी इस मामले में। सियासी इख्तलाफात के बावजूद हम कहीं इस मामले में उनके रास्ते में रुकावट नहीं है। हमने हुकूमत ने, उनने कानून साजी कही, उनने आइन की तरमीम कही, उन्होंने नेशनल इलेक्शन प्लान पे हमें कहा कि आप इस पे सिग्नेटरी हो जाएं, हमने सब तायद की। अब तो जिम्मेदारी तो उनकी है, जिनके पास इस वक्त ताकत है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि उन्हें आगे बढ़ना है। नेशनल इलेक्शन प्लान पे आप कह रहे हैं कि हमारी अपनी अफवाज कहती हैं कि जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है उससे उनको वो ताउन नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। वो समझते हैं कि जो अस्करी कार्रवाई थी वो हो सकी थी, बहुत से जो इस्लाहात का अमल आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया। मैं एक ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह साहब, आपसे आगाज़ करूंगा क्योंकि अभी आप मैदान में उतरने वाले हैं, 3 को लाहौर में और 6 को कराची में। क्या नज़र आती है पाकिस्तानी सियासत? देखिए, पाकिस्तानी जो आम शहरी है वो बहुत परेशान है। उसको माशी परेशानियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि वो बेरोज़गारी है। आपकी हुकूमत एक बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट करती है, लेकिन सरमायाकारी नहीं हो रही, आपकी बरामदात गिर रही हैं, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। लोग आपकी कॉल पे निकलेंगे? मुझे लगता है कि वो आपकी कॉल शायद वो उतना असर अब नहीं रख रही जितना 2-3 साल पहले रख रही थी। देखिए, हमारी कॉल पे तो देखिए हम तो वो बात कर रहे हैं जो आवाम की ज़रूरत के मुताबिक है, आवाम की ज़रूरियात हैं। अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं है आपका लोगों के साथ, कोई आवाम के साथ डिस्कनेक्ट नहीं हो गया? नहीं, मैं नहीं समझता डिस्कनेक्ट है। बात यह है कि कई दफ़ा लोग समझते हैं कि किस हद तक जाएं, रोज़मर्रा की उनके मसाइल भी होते हैं, डेली अपनी रिक्वायरमेंट्स भी है लोगों की। आसान नहीं होता हुकूमत वक्त के मुकाबले में खड़ा होना। और फिर जब वो देखते हैं कि कोई इतना रब्त बहुत से, तो देखिए पीटीआई तो मैदान में खड़ी है। शाह साहब, लेकिन उस इलाके में लाहौर में जहां आपका दावा था कि आपकी बड़ी सपोर्ट है, वहां आपको पैट से दुआ लाना पड़ा क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि आप अकेले नंबर्स इकट्ठे कर लें। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखिए, पैट का इशू है, उस पर हमने उनका साथ दिया और कई इश्यूज़ पर वो हमारा साथ दे रहे हैं। अब हमने जो 19 जुलाई को हमने मीटिंग बुलाई थी, पीटीआई की दावत पे थे, हमने मेज़बानी की, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें पैट को बुलाया गया था, उसमें एमडब्ल्यूएम को बुलाया गया था क्योंकि वो हमारे साथ इस इशू पर हम कलाम थे और हैं। तो क्यों ना हो, उनका जो मॉडल टाउन कसानिया है उस पर हम भरपूर, मॉडल टाउन पे इंसाफ होना चाहिए, उस पर तो खैर दो राय है ही। हम उनका साथ दे रहे हैं ना उस पर। पीपल्स पार्टी क्या वो 3 सितंबर को साथी बनेगी इनकी कि नहीं बनेगी? देखिए, आपकी जमात से वाज़ेह फैसला नहीं है। थोड़ा सा आगे मैं कहता हूँ, जो कारपोरेट पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है ना, जो एक कारपोरेट तरीके से मुल्क को लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है? हुक्मरान तबका लूट रहा है, कारपोरेट सेक्टर लूट रहा है, बेनिफिशियरी लूट रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून लूट रहे हैं। मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंटी कारपोरेट करप्शन, जो क्रिमिनल
ہے نا اس کے اوپر میں اس کے کرائم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے، سرکولر ڈیٹ ہو، نندی پور ہو، جو بھی ہو، ایسے طریقے کے ساتھ کرپشن ہو رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا، اپوزیشن کی جماعتوں کو. نہ اکیلے پی ٹی آئی کچھ کر سکتی ہے، نہ اکیلی پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے. میرا موقف تو کیا آپ 3 ستمبر کو جائیں گے؟ میں آج یہی عرض کرنے گیا، میں ان سے اگری کر رہا ہوں جو چند کہہ رہے ہیں. اعتزاز صاحب نے اناؤنس نہیں کیا کہ آپ دیکھیں ہمارا پھر میٹنگ ہوگی نا، اپنی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں فیصلہ ہوگا نا. اکیلے اعتزاز صاحب کب کریں؟ غالباً 2-3 دنوں میں ہو جائے گا، 2-3 روز میں فیصلہ کر لیں. 2-3 اس کا امکان ہے کہ آپ 3 میں پیپلز پارٹی بھی لاہور میں چلی جائے. دیکھیں بلاول صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گڈ لک پی ٹی آئی کو کہا تھا جب انہوں نے پشاور سے شروع کیا، اور ہماری پارٹی کے اندر وہ طبقہ اس وقت پریویل کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ رعایت نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے بلاول پریویل کر سکتے ہیں. بلاول بالکل پارٹی کا چیئرمین ہے بھائی جان. ملک صاحب بات یہ ہے کہ میری زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، میں آپ کو میں آنر بتا رہا ہوں، میری زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی. کیا کہتے ہیں زرداری؟ انہوں نے کہا بالکل ہم سڑکوں پہ نکلے میں، آپ جلدی تنظیم سازی مکمل کریں، تنظیم سازی مکمل کر کے نکلے اس گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پر. یہ خبر ہوئی نا، تنظیم سازی کر کے سڑکوں میں نکلے. صدیقی صاحب آپ فرمائیے، آپ کے کیا ارادے؟ دیکھیے اگر 3 ستمبر کو یہ پورا مظاہرہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے تو بہت دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. اگر کسی سیاست کے لیے تو وہ بھی ان کو مبارک ہو، ہم اس سے دامن بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں میں خوش فہم ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے گی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کے بعد کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے ندیم بھائی، شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت اکٹھا ہو کر اس جمہوریت پہ جس پہ اعتبار اٹھتا جا رہا ہے پاکستانی عوام کا، دوبارہ قائم کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کچھ اعلان کرنے پڑیں گے. ہم جیسے عام کارکنوں کی قیادت کو اعلان کرنا پڑے گا کہ جو بانی قیادت ہے اس کو اعلان کرنا پڑے گا وہ اس سیاست سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گی. نہ وہ خود ایوانوں میں جائے گی، نہ خود عہدے لے گی، نہ اپنے خاندان کو وہاں پہنچنے دے گی. خاندان کی دکان نہیں بنانی پاکستانی ایوان کو. اس طرح کے 3-4 فیصلے کریں گے کہ جو لوگوں نے قرضے لیے ہیں ان کو کبھی ٹکٹس نہیں ملیں گی. جنہوں نے مراتے لی ہیں وہ مراتے جو پاکستان کے قانون کے تحت جائز بھی ہوں، لیکن آپ پاکستان کی عوام کی حالت کو دیکھ کے ناجائز قرار دے دی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ملک میں جمہوریت. صدیقی صاحب آپ وہ شرائط بتا رہے ہیں جو صرف خالد مقبول صدیقی صاحب ہی مانیں گے، جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے. وہ تو 4 نسلوں سے آگے حکومت میں آگے جاتے ہیں. پھر موقع دیجئے پاکستانی عوام کو کہ خالد مقبول صدیقی جیسے لوگوں کو قبول کرے، ان کا چہرہ وہ نہ بنائیے جو بنا دیا گیا ہے. اور ابھی آپ بات ہو رہی تھی، مجھے ڈس ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا کہ باہر بیٹھا ہوں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی یہ دہشت گردوں کے حوالے سے، ابھی نہیں ابھی اس پہ نہیں جانا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. صدیقی صاحب دوبارہ اس پہ کر لیں گے. مجھے پروڈیوسر صاحب کلوز کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ اس ٹاپک جملے میں میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ سچ کی سنوائی کے لیے اگر پروگرام کا ٹائم بچے تو مجھے بتائیے گا. جو پیناما پہ ہمارے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، میری ان سے گزارش کہ ان کو 3 کو بھی باہر آنا چاہیے، ان کو 6 کو بھی پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑنا چاہیے. پروگرام ختم کرنا، لیکن سیاسی جماعتوں کو آپ کو ویسے ہی دعوت دینی پڑے گی جیسے آج آپ اعتزاز صاحب سے اور خورشید شاہ سے ملے تھے، باقیوں سے بھی ایسے ہی ملے دے رہے ہیں. ابھی آپ کے پروگرام سے اٹھ کے جماعت اسلامی کے پاس جا رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب اور سرور صابری صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.